الطاف گوہر قائد اعظم ایوب خان سے کیوں ناراض ہو گئے تھے؟ دوسرے دن صبح سویرے شہید حسن معذرت کے لیے آئے تو یہ عقدہ کھلا کہ جب ظاہر حسین پہنچے اس وقت محفل رنگ پر تھی۔ ان کے احترام میں لوازمات تو جلدی جلدی ہٹا دیے گئے تھے لیکن ان کے اثرات دور نہ ہو سکے۔ تولیے والے صاحب ایم خورشید تھے جو نواب کالا باغ کے زمانے میں مغربی پاکستان کے چیف سیکرٹری بنے۔ لاہور میں اس وقت یہ بات عام تھی کہ ایک صوبے میں 2 مونچھیں نہیں سما سکتی۔ خورشید کو ان کے دوست مارشل کہہ کر بلاتے تھے۔ یہ مشہور تھا کہ تقسیم ملک کے وقت وہ جب سیلٹ کے ڈپٹی کمشنر تھے تو سرحد کے قریب ایک پہاڑی پر جا بیٹھے اور کہہ دیا پاکستان کی سرحد اس سے پیچھے نہیں ہٹائی جا سکتی۔ بعد میں وہ راجشاہی کے کمشنر بنے۔ میں ٹھاکر گاؤں میں سب ڈویژنل افسر تھا۔ مارشل پہلی دفعہ دورے پر تشریف لائے تو میں ان کے استقبال کے لیے سب ڈویژن کی سرحد پر موجود تھا۔ جیپ رکی اور مجھے بٹھا لیا گیا۔ مارشل اگلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ حسب معمول تولیہ توند پر سجا ہوا۔ ہر 5 منٹ بعد ان کا ملازم ننا انہیں نارنگی چھیل کر پیش کرتا اور وہ اسے بلا تکلف نگل جاتے۔ مسٹر دوہا شمس الزوہا جو بعد میں مرکزی وزیر اطلاعات بنے اس وقت انصار فورس کے ڈائریکٹر تھے۔ مارشل کی جیپ چلا رہے تھے۔ ایک تالاب کے کنارے بہت سے بگلے جمع تھے۔ مارشل بولے، اوے دوہا، تم لوگ بوگ بنگلہ میں بگلے کو بوگ کہتے ہیں، کیوں کھاتے ہو؟ دوہا نے سمجھایا، بوگ میں منگشو یعنی گوشت بہت ہوتا ہے، منگشو بہت ہوتا ہے تو پھر گر کیوں نہیں کھاتے؟ یہ کہہ کر ماشاء اللہ پھر اونگنے لگے۔ دوسرے صاحب ڈھاکہ کے GOC جنرل محمد ایوب خان تھے۔ ان کے بارے میں یہ افواہیں عام تھی کہ انہوں نے تقسیم ملک کے وقت بڑی عیاشی کی اور مسلمانوں کے کسی کام نہ آئے۔ ہر طرف سے لعن طعن ہو رہی تھی۔ وہ اس بات سے بہت آزردہ تھے کہ بلا وجہ انہیں ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے اور ان کے بارے میں طرح طرح کی غیر ذمہ دارانہ اور قطعی بے بنیاد کہانیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ کوئی 20 برس بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے لوگ محاسبہ کرتے وقت اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ انہیں حقائق کی پرواہ نہیں رہتی۔ مسلمان کی خدمت سے سکھ کی بیگار بہتر ہے، وہ عموماً یہ مقولہ دہرایا کرتے۔ ڈھاکے میں ان کا تقرر حکومت کی خفگی کا اظہار تھا۔ قائد اعظم جب ڈھاکے کے دورے پہ گئے تو ایوب خان نے ان کا استقبال کیا لیکن قائد اعظم نے ان کا رسمی نوٹس بھی نہ لیا۔ سلامی کے چبوترے پر قائد اعظم مقررہ جگہ سے قدرے پیچھے کھڑے تھے۔ ایوب خان نے انہیں ایک قدم آگے بڑھنے کو کہا تو انہوں نے جھڑک دیا، کوئی ضرورت نہیں۔ ایوب خان ادب سے پیچھے ہٹ گئے لیکن انہیں یہ یقین ہو گیا کہ ان کے بارے میں جو قصے مشہور تھے وہ قائد اعظم تک بھی پہنچے ہوں گے اور انہی کی وجہ سے ان کا رویہ متاثر ہوا۔ اسی دورے میں قائد اعظم نے کرزن ہال میں وہ تاریخی تقریر کی جس میں انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو اور صرف اردو ہوگی۔ ایوب خان کرزن ہال میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا ہال کے پچھلے حصے میں کچھ نوجوانوں نے اس اعلان پر احتجاج کیا لیکن جلد ہی صورتحال پر قابو پا لیا گیا۔ ڈھاکے میں پہلی رات میں نے ریسٹ ہاؤس میں گزاری۔ 4 کمروں کی پوشیدہ عمارت، چارپائی پر بستر ندارت، لیمپ جل رہا تھا مگر اس سے اندھیرے کا احساس بڑھتا تھا۔ غسل خانے میں پانی کا نل اور ایک بالٹی رکھی تھی۔ کھانے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ سامنے اوکے ریسٹورنٹ تھا جس کا مالک بڑی مشکل سے آملیٹ بنانے پر تیار ہوا۔ قریب ہی برٹینیا سینما تھا جہاں ہفتے میں ایک دن انگریزی فلم دکھائی جاتی تھی۔ جوں تو رات گزاری، دوسرے روز زاہد حسین صوبائی وزیر خزانہ حمید الحق چودھری سے ملنے ایڈن بلڈنگ گئے۔ کوئی 1.5 گھنٹے کی ملاقات کے بعد آئے تو کہنے لگے، یہ شخص صرف یہ چاہتا تھا کہ میں اس کے دفتر میں
حاضری دوں۔ اسے صبح کی معیشت میں کوئی دلچسپی نہیں۔ حمید الحق صبح پرستی کی تحریک کے امام تھے۔ وہ غیر بنگالیوں کو کسی قسم کی سہولت مہیا کرنے پر تیار نہ تھے۔ ہندوستان کے مختلف حصوں سے مسلمان تاجر اور صنعت کار مشرقی پاکستان پہنچ رہے تھے اور حمید الحق انہیں دھتکار رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مارواڑی بیوپاری سالہ سال مشرقی پاکستان پر اپنا قبضہ جمائے رہے۔ زاہد حسین بڑی امیدیں لے کر ڈھاکہ آئے تھے، بہت مایوس لوٹے۔ بہرحال وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ اسٹیٹ بینک کے قیام اور ترقی کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی۔ صبح سویرے دفتر پہنچتے اور رات گئے تک بیٹھے رہتے۔ میں نے ان کے ساتھ کوئی 2 سال کام کیا، مگر مجھے کوئی دن یاد نہیں جب وہ مجھ سے بعد میں دفتر آئے ہوں یا پہلے گھر لوٹے ہوں۔ 1947 میں پاکستان کے حصے میں 2.5 بینکر آئے تھے، رحیم، سعید احمد اور لقمان حیدر۔ بینک آف انگلینڈ سے ایک ماہر سینٹ جان ٹرنر صلاح مشوروں کے لیے بلائے گئے۔ 6 ماہ کے غور و فکر کے بعد انہوں نے یہ رائے دی کہ پاکستان اس قابل نہیں کہ وہ اپنا مرکزی بینک قائم کر سکے۔ زاہد حسین نے اس کی تو چھٹی کی اور بینک قائم کر دکھایا۔ اسٹیٹ بینک کے بعد زاہد حسین نے پلاننگ بورڈ کی تعمیر میں کئی سال گزارے۔ پہلا 5 سالہ منصوبہ انہی کی ذہنی کاوش کا نتیجہ تھا۔ سہروردی وزیر اعظم بنے تو انہوں نے زاہد حسین پر دباؤ ڈالا کہ وہ منصوبے میں کچھ بنیادی تبدیلیاں کر دیں۔ زاہد حسین اس پر تیار نہ ہوئے اور مجبوراً پلاننگ کمیشن سے علیحدہ ہو گئے۔ کراچی میں حلقہ ارباب ذوق کے ایک سالانہ اجلاس میں زاہد حسین نے عربی کو قومی زبان بنانے کی تجویز پیش کی۔ بابا اردو مولوی عبدالحق بھی موجود تھے۔ انہوں نے یہ تجویز بڑی درستی سے رد کر دی۔ صاحب عجیب بات، پہلے فارسی کا پتھر اٹھایا، پھر انگریزی کی دیوار سے سر مارتے تھے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عربی کی چٹان اٹھا لو۔ زاہد حسین سے میری آخری ملاقات جناح اسپتال ڈھاکہ میں ہوئی۔ وہ ان دنوں اسلامی تحقیق کے لیے ایک ادارہ قائم کرنے کی سوچ رہے تھے۔ ان کی وصیت تھی کہ انہیں علامہ شبیر احمد عثمانی کی قبر کے ساتھ دفن کیا جائے۔ جنازے میں بہت سے لوگ شامل تھے۔ جب میت لحد میں اتاری جا رہی تھی اور کلمہ شہادت بلند ہو رہا تھا تو ایک صاحب زور زور سے بڑھانے لگے کہ زاہد حسین کو اتنے بڑے عالم کے قرب میں دفن کرنے کی کیا ضرورت تھی۔